مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان رمضان کریم یا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، پروگرام ہے رمضان کریم اور ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت اگر اذان آئے تو کیا دوران اذان جو ہے وہ آدمی کھا پی سکتا ہے؟ جیسا کہ عام طور پر عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جب تک اذان ختم نہ ہو جائے اتنی دیر تک انسان جو ہے وہ کھا پی سکتا ہے۔ تو کیا یہ مسئلہ درست ہے یا نہیں؟ تو شرعاً اس کا جواب یہ ہے کہ اذان جب شروع ہو جائے تو اذان کے دوران کھانا اور پینا جو ہے یہ ناجائز ہے، اور اس سے انسان کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اذان فجر کی آ ہی اس وقت سکتی ہے جب رات ختم ہوگی اور دن کی ابتدا ہوگی۔ تو اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تم الصیام الی اللیل، یعنی دن کے وقت تم جو اپنا روزہ شروع کرو، پورا کرو رات تک۔ تو روزہ اس وقت شروع ہوتا ہے جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، یعنی اذان روزے کے سٹارٹ ہونے کے بعد دینا جائز ہے۔ تو اگر کوئی شخص دوران اذان کھاتا رہے پیتا رہے تو اس شخص کا سرے سے روزہ ہی نہیں ہوگا، اور اس کا روزہ سٹارٹ ہی نہیں ہوگا جب تو وہ سارا دن بھوک اور پیاس جو ہے برداشت کرتا رہے گا۔ تو لہٰذا جب اعلان کیا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو کوشش کریں کہ 4-5 منٹ اس سے قبل ہی اپنا کھانا پینا جو ہے بند کر دیں، تاکہ کسی طرح کا شک شبہ جو ہے باقی نہ رہے۔ لیکن اگر آپ دوران اذان کھائیں گے اور پیئیں گے تو آپ کا روزہ بالکل نہیں ہوگا، وہ آپ کا صرف اور صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، لیکن وہ روزہ آپ کا رمضان کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے، عمومی طور پہ کیا جاتا ہے کہ سحری کھائے بنا کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری کھایا کرو، اللہ نے تمہاری سحریوں کے اندر برکت رکھی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق جو ہے وہ سحری کا کھانا ہے، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے لیکن میری امت جو ہے وہ سحری کھاتی ہے، یعنی روزے کی ابتدا کرنے سے قبل کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ تو اگر انسان سحری نہ کھائے، کسی وجہ سے جاگ نہیں آئی یا انسان کھا نہیں سکا، ٹائم تھوڑا تھا یا کوئی اور اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا، تو اگرچہ روزہ تو انسان کا ہو جائے گا لیکن وہ سحری کی برکات جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق کام نہیں ہوگا۔ اگرچہ روزہ جو ہے انسان کا وہ شروع ہو جائے گا، کچھ بھی نہ انسان کھائے کچھ بھی نہ پیے، اسی طرح سویا رہے اور بعد میں جا کے پتہ چلے کہ اذان بھی ہو چکی ہے، تو میں نے روزہ رکھنا تھا جاگ نہیں سکا، تو اب میں کیا کروں؟ روزہ چھوڑ دوں؟ فرض روزہ ہے یا روزہ رکھ لوں؟ تو پھر سحری کے بغیر بھی آپ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کا روزہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، لیکن صرف سحری نہ کھانے کی برکات جو ہے اس سے انسان یقیناً محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال جو عمومی طور پہ نوجوان آدمی جو پوچھتے ہیں، جی دوران روزہ انسان سو رہا تھا، بدخوابی کا شکار ہوا، اسے احتلام ہو گیا، تو اب وہ کیا جب اس کو احتلام ہوگا، بدخوابی ہوئے گی، اس کو انزال ہوگا، تو کیا اس کا روزہ وہ اسی طرح جاری سر رہے گا یا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا احتلام اور بدخوابی کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، اسے چاہیے کہ جیسے بیدار ہو تو وہ جلدی سے جا کے غسل کر لے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ غرغرہ نہ کرے، پانی کو نیچے تک گلے تک نہ لے کے جائے، عمومی انداز میں کلی کرے، اور ناک کو بھی جو ہے وہ عمومی انداز میں جو وہ صاف کر لے اور اس کو جھاڑ لے، اور جو ہے پھر سارے بدن کے اوپر جو انسان جو ہے پانی بہا لے اور اپنا روزہ اسی طرح جو ہے جاری ساری رکھے۔ یعنی احتلام کے ساتھ انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو غسل فوری طور پہ کرنا لینا چاہیے تاکہ کم از کم وقت جو ہے انسان کا وہ مطلب ناپاکی کی حالت میں گزرے، زیادہ وقت انسان کا جو ہے وہ پاکی اور طہارت کی حالت میں گزرے۔ اس طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ انسان رات کو سوتا ہے اور صبح جاگا تو دیکھا اسے بدخوابی کی جو ہے وہ اسے بدخوابی ہوئی ہے، احتلام ہو چکا ہے، اور ابھی وقت اتنا کم ہے کہ غسل کی طرف جاتا ہے تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ سحری کی طرف جائے یا کہ وہ غسل کی طرف جائے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بندہ اٹھ کے جو ہے وہ وضو کرے، اپنے جسم کو دھو لے، پہلے اپنی شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر وہ وضو کر لے، غرغرہ جو ہے وہ بھی کر لے، ناک کو بھی جو ہے انسان جھاڑ لے، اور جھاڑ کے انسان جو ہے وضو کر کے جائے اور جلدی سے سحری کھائے، اور پھر آ کے انسان جو ہے وہ اپنے بدن کے اوپر پانی بہا لے۔ یعنی نجاست کی ناپاکی کی صورت میں بھی انسان کے روزے کی ابتدا جو ہے وہ ہو سکتی ہے،
اس کا روزہ جو شروع ہو سکتا ہے، لیکن روزہ رکھتے ہی جیسی ٹائم اس کا ملے وہ جائے اور اپنا غسل کرے، تاکہ اس کا روزہ جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں نہ رہے، بلکہ وہ روزہ جو ہے اس کا پاکی کی حالت میں جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو بہرحال انسان صرف وضو کر کے بھی اپنے روزے کی ابتدا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک اور سوال عمومی طور پر جو لوگ دوران روزہ جو ہے پوچھتے ہیں کہ بتلائیے روزے کے ساتھ انسان ٹوتھ برش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اپنے دانتوں کو صاف کر سکتا ہے برش کے ساتھ یعنی اوپر اس کے پیسٹ لگا کر؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر اس پیسٹ کے ذرات آپ کے گلے کی طرف نہ جائیں، آپ کے نیچے کی طرف نہ جائیں، تو پھر تو آپ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ لیکن اگر خدشہ ہو کہ پیسٹ آگے گزر جائے گی یا پیسٹ گلے کی طرف جائے گی، تو پھر انسان کو جو ہے دوران روزہ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کو احتیاطاً جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور پھر انسان کو سادہ مسواک جو ہے وہ استعمال کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر خدشہ نہ ہو تو وہ چاہے مسواک ہو، چاہے آپ کا ٹوتھ برش ہو، چاہے آپ کا پیسٹ ہو، جو آپ چیز اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے اس چیز کو جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا حکم یہی ہے کہ جب تک گلے سے نیچے نہیں جائے تو اوپر تک جو ہے وہ انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے عمومی طور پہ انسان کلی کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی انسان کے بعض کا تری وغیرہ پائی جاتی ہے، تو وہ بھی اگر انسان زیادہ تھوک بار پھینک دے اور اس کے بعد تری رہ جائے تو اس سے کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور سوال روزے کے متعلق بہت عمومی طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ جی دوران روزہ اگر انسان اپنا ہی تھوک نگل لے تو کیا پھر اس سے بھی انسان کو روزہ ٹوٹے گا؟ چونکہ یہ خارجی چیز ہے، اس کو انسان جو ہے اپنے نیچے کی طرف حلق کی طرف لے کے جا رہا ہے اور نیچے پیٹ کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسان اپنا ہی تھوک نگلتا رہے، یا بعض اوقات ناک کے اندر ریٹھ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی انسان وہ کھنگورے کی شکل میں نیچے کی طرف جو انسان بعض اوقات کھینچ لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے انسان کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، انسان کا روزہ درست طریقے کے ساتھ جاری و ساری جو رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔